بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضہم علی بعض ان کے بعض کو بعض پر منہم ان میں سے بعض وہ ہیں من کلم اللہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ورفع اور بلند کیے بعضہم ان کے بعض کے درجات وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی تائید کی، ہم نے ان کو قوت دی روح القدس کے ساتھ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مقتتل تو آپس میں نہ لڑتے الذین من بعدہم وہ لوگ کہ جو ان کے بعد تھے من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئی واضح نشانیاں ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پس ان میں سے بعض وہ تھے من آمن جو ایمان لائے ومنہم من کفر اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے کفر کیا ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مقتتلوا تو وہ نہ لڑتے ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتے ہیں ما یرید جو چاہتے ہیں تلک الرسل تلکا اس میں اشارہ ہے الرسل مشار الیہ ہے اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور فضلنا بعضہم علی بعض اس کی خبر ہے یعنی یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی اور الرسل سے مراد وہ ہیں کہ جن کی طرف اشارہ پچھلی آیت انک لمن المرسلین میں ہو چکا ہے کہ یہ رسول ایسے ہیں کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تل کا اس میں اشارہ الرسل مشار الیہ اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا ہے اور فضلنا بعضہم علی بعض اس کی خبر ہے کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور الرسل سے مراد وہ ہیں جن کی طرف اشارہ پچھلی آیت میں ہو چکا ہے انک لمن المرسلین میں فضلنا بعضہم علی بعض ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی فضیلت لغت میں اس زیادتی کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کی دوسرے پر ہو وہ زیادتی کہ جس میں کہ جو زیادتی ایک چیز کی دوسرے پر ہو لیکن اور اصطلاح میں معنی مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک میں ایک خاص وصف پائی جائے اور وہ خاص وصف دوسرے میں نہ پائی جائے تو انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ بعض میں ایک خاص صفت پائی جاتی تھی اور دوسرے بعض میں وہ خاص صفت نہیں پائی جاتی تھی اگرچہ اجر و ثواب کے استحقاق میں سب کے سب برابر ہیں کسی کو دوسرے پر اس طرح کی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ ایک ثواب کا مستحق ہو اور دوسرا مستحق نہ ہو بلکہ یہاں پر مراد فضیلت سے یہ ہے کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کو خاص صفت حاصل تھی اور دوسرے بعض انبیاء کو وہ خاص صفت حاصل نہیں تھی تو اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ ارشاد فرمائی منہم من کلم اللہ منہم من کلم اللہ بعض رسول وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو یہاں پر کون سے پیغمبر مراد ہیں اس میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہی ہم کلام ہوئے لیکن ایک دوسری آیت فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ سے معلوم ہوتا ہے علیہ السلام ہی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہیں کہ دونوں سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا طور میں ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا شب معراج میں ہوا تھا دوسرا قول یہ ہے کہ جن رسولوں سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا طور میں ہوا تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا شب معراج میں ہوا تھا ورفع بعضہم درجات اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے یہاں پر دو صورتیں ہیں بعض کے درجات بعض کیے اور بعض کے درجات تمام باقی انبیاء پر بلند کیے بعض کے درجات بعض پر بند کیے یہ تو بہت سارے پیغمبر ہیں کہ بہت سارے پیغمبر ایسے تھے کہ ان کو دوسرے بعض پیغمبروں کے پر در رفع درجات حاصل تھی
اور بعض کو کے درجات کا بلند ہونا باقی تمام انبیاء اور رسولوں پر یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات باقی تمام انبیاء سے ارفع اور بلند ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات بلند کیے۔ یہاں پر دو صورتیں ہیں، نمبر ایک بعض کے درجات بعض پر بلند کیے، اور نمبر دو بعض کے درجات تمام پر بلند کیے۔ بعض کے درجات بعض پر بلند ہوں، یہ تو اس میں بہت سارے پیغمبر آتے ہیں کہ ان کے درجات بعض پیغمبروں پر بلند تھے، اور بعض کے درجات تمام رسولوں پر بلند ہوں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی داخل ہیں۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کے درجات تمام رسولوں پر بلند ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں۔ کھلی نشانیاں واضح معجزات میں سے یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ برس کی بیماری والی کو شفا دیتے تھے، اور آپ اسی طرح مادرزاد نابینا جو ہوتا تھا اس کو بینا کر دیتے تھے، اور اسی طرح آپ نے اس وقت بھی باتیں کیں جب آپ گویائی کی عمر کو، بولنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، بچپن میں ہی باتیں کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو آتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں، واضح معجزات دیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ برس کی بیماری والے کو شفا دیتے تھے، آپ مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتے تھے، وہ دیکھنے لگ جاتا تھا، اور آپ نے اس عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کی جو عمر بولنے کی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ پر آسمان سے دسترخوان اتارا گیا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت دی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام کی آپ کی تائید ہوتی تھی اور آپ کو قوت حاصل ہوتی تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تائید و قوت تو باقی انبیاء کو بھی حاصل تھی، پھر خصوصیت کے ساتھ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تائید و قوت تو باقی انبیاء کو بھی حاصل تھی، پھر خاص طور پر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ یہود اور نصارہ بہت زیادہ غلو کرتے تھے آپ کے بارے میں۔ چنانچہ یہودی تو آپ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ توہین کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نصارہ ہیں بہت زیادہ تعظیم دیتے تھے، اتنی تعظیم کہ نعوذ باللہ آپ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار تھے، کہ یہودی تو آپ کی بہت زیادہ توہین کرتے تھے، اور عیسائی نصارہ آپ کی بہت زیادہ، حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے، اتنی تعظیم کہ نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتے تو پھر واضح نشانیاں آنے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا ظہور کرنا تھا، اپنی شان فضل کا اور اپنے شان قہاری کا ظہور کرنا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو بعض تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عدل کا ظہور فرمایا، تو ان کو اختیار دے دیا، اور اپنے اختیار سے انہوں نے کفر کیا، اور اپنے اختیار سے ہی وہ ایمان لے آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ اس بات کو دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ پہلے بات کی تائید ہو جائے اور تاکید ہو جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی فلاں کام میں کیا حکمت ہے، یقینی طور پر کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو ان کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ، یہ رسول، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ وَرَفَعَ، اور بلند کیے، بَعْضَهُمْ ان کے بعض کے،
درجات درجات کو، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات واضح نشانیاں، وأیدناہ اور ہم نے ان کو قوت دی، بروح القدس روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتل تو باہم نہ لڑتے، الذین من بعدہم وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمنا پس ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے بعض وہ تھے من کفر جنہوں نے کفر کیا، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتلوا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتے ہیں ما یرید جو چاہتے ہیں۔